فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 97 پڑھیں گے۔ 59واں باب جناب سلمان فارسی کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 943۔ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ سلمان کے لیے جو گازروں میں تھے اس مضمون کا ایک عہد نامہ تیار فرمایا تھا کہ یہ نوشتہ ہے محمد بن عبداللہ رسول خدا کی جانب سے، جبکہ سلمان نے ان سے لکھنے کی خواہش کی اپنے بھائی مہار بن قرو بن مہیا اور اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے جو ان کے بعد ہوں گے اور ان کی نسل سے پیدا ہوں گے، ان میں سے جو مسلمان ہوں گے اور اپنے دین پر قائم و باقی رہیں گے۔ تم پر سلام ہو، میں خدا کی حمد کرتا ہوں تمہارے لیے، بے شک خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں اقرار کروں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں خود بھی اس کا اقرار کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اقرار کریں، اور حکم اور فرمان سب خدا کا ہی ہے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے سب کو خلق کیا ہے، وہی ان پر موت طاری کرتا ہے، پھر زندہ کرے گا، اور سب کی بازگشت اسی کی جانب ہے۔ پھر اس نامے میں سلمان کے احترام کے بارے میں بہت کچھ تحریر فرمایا، من جملہ ان کے یہ بھی لکھا کہ میں نے ان سے پیشانی کے بال ترشوانا، جزیہ دینا اور ان سے خمس اور عشر ہر چیز کا 10واں حصہ لینا اور تمام محصول اور اخراجات معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر تم لوگوں سے وہ کسی چیز کا سوال کریں تو ان کو عطا کرو، اگر فریاد کریں اور مدد طلب کریں تو ان کی فریاد کو پہنچو اور مدد کرو، اور اگر امان طلب کریں تو ان کو امان دو، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، اور اگر لوگ ان کے ساتھ زیادتی کریں تو ان کو باز رکھو، اور مسلمانوں کے بیت المال سے ہر سال 200 حلے 100 اوقیہ چاندی کے ساتھ دیا کرو، کیونکہ سلمان خدا کے رسول کی جانب سے ان کرامتوں کے مستحق ہیں۔ پھر آخر خط میں دعا کی اس کے لیے جو اس تحریر پر عمل کرے، اور لعنت و نفرین کی اس پر جو ان کو آزار و تکلیف پہنچائے، اور یہ نامہ امیر المومنین کے سپرد فرمائے۔ ابن شہر عاشوب نے فرمایا کہ یہ خط آج تک سلمان کی اولاد کے پاس موجود ہے، اور لوگ حضرت کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور یہ حضرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اگر حضرت کو یہ علم نہ ہوتا کہ آپ کا دین تمام روئے زمین پر پھیلے گا تو ایسا فرمان ان سلطنت والوں کے لیے نہ لکھتے جو اس وقت آپ کے تصرف میں نہ تھے۔ رجال کشی وغیرہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سلمان نے اول علم و علم آخر معلوم کیا، اور وہ ایک دریائے علم تھے کہ جن کا علم ختم ہونے والا نہ تھا، اور وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کا علم اس درجے تک پہنچا ہوا تھا کہ ایک روز ان کا گزر ایک شخص کی طرف ہوا جو ایک مجمع میں کھڑا تھا۔ سلمان نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، پروردگار عالم سے توبہ کر اس فعل سے جو کل رات تو نے اپنے مکان میں کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلمان چلے گئے۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ سلمان نے تجھ کو بدی سے نسبت دی اور تو نے اس کی تردید نہ کی۔ اس نے کہا کہ سلمان نے مجھے اس امر سے آگاہ کیا جس کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بسند دیگر روایت کی ہے کہ وہ حضرت خلیفہ اول تھے۔ بسند معتبر دیگر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان حضرت نے فضیل بن یسار سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سلمان علم اول اور علم آخر کو جانتے تھے، اس سے کیا مطلب ہے؟ فضیل نے کہا یعنی وہ علم بنی اسرائیل اور علم رسالت مآب سے آگاہ ہو گئے تھے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ علم پیغمبر
اور علم امیر المومنین اور حضرت اور امیر المومنین کے عجیب و غریب امور سے آگاہ تھے۔ نیز شیخ کشی اور شیخ مفید نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز ابو ذر جناب سلمان کے گھر آئے۔ جناب سلمان کا پیالہ شوربہ اور چربی سے بھرا ہوا تھا۔ آپس میں باتوں کے درمیان پیالہ الٹا ہو گیا مگر اس میں سے کچھ نہ گرا۔ سلمان نے اس کو سیدھا کیا اور پھر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو ذر کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اتفاقاً پھر وہ اوندھا ہو گیا لیکن اس میں سے شوربہ وغیرہ کچھ نہ گرا۔ اس سے ابو ذر کا تعجب اور بڑھ گیا اور وہ دہشت زدہ وہاں سے اٹھے اور بہت غور و فکر کر رہے تھے۔ ناگہاں امیر المومنین کو وہاں دیکھا۔ حضرت نے ابو ذر سے فرمایا کہ کیوں تم سلمان کے پاس سے چلے آئے اور تمہاری دہشت کا کیا سبب ہے؟ ابو ذر نے صورتحال بیان کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر سلمان تم کو وہ امور بتا دیں جو جانتے ہیں، یقیناً تم کہو گے کہ سلمان کے قاتل پر خدا رحمت نہ کرے۔ اے ابو ذر، بے شک سلمان زمین میں خدا کی درگاہ ہیں۔ جو ان کو پہچانے وہ مومن ہے اور جو ان سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ بے شک سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ شیخ مفید کی روایت ہے کہ جب جناب امیر سلمان کے پاس آئے تو فرمایا کہ اے سلمان، اپنے مصائب کے ساتھ مدارت کرو اور ان کے سامنے وہ امور ظاہر نہ کرو جس کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے۔ کلینی کشی اور شیخ توسی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز جناب سلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اپنے حسب و نسب کی بلندی کا ذکر کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ سلمان کی باری آئی تو عمر بن خطاب نے کہا، اے سلمان، تم آگاہ کرو کہ تم کون ہو، تمہارے باپ کون ہیں اور تمہاری اصلیت کیا ہے؟ سلمان نے کہا، میں ایک بندہ خدا کا فرزند سلمان ہوں۔ میں گمراہ تھا تو حق تعالیٰ نے محمد کی برکت سے میری ہدایت کی۔ میں پریشان حال تھا تو خدا نے حضرت کے صدقے میں مجھے غنی کر دیا۔ میں غلام تھا تو خدا نے حضور کی برکت سے آزاد کر دیا۔ یہ ہے میرا نسب اور یہ ہے میرا حسب۔ یہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ حضرت باہر تشریف لائے۔ سلمان نے حضرت سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس جماعت سے کیسی اذیت پہنچی ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تو ان لوگوں نے اپنا نسب اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میری طرف رخ کیا اور عمر بن خطاب نے مجھ سے ایسا سوال کیا۔ حضرت نے پوچھا، تم نے کیا جواب دیا؟ جناب سلمان نے اپنا جواب بیان کیا تو جناب رسول خدا نے قریش سے فرمایا کہ مرد کا حسب اس کا دین ہے، اس کی مردانگی و جوامردی اس کے اخلاق ہے اور آدمی کی اصل و بنیاد عقل ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 13 سورہ حجرات پارہ نمبر 26، یعنی ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو کنبہ اور قبیلے والا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ ذی عزت خدا کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور خدا کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والا ہے۔ اگر تم ان میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والے ہو تو ان سے افضل ہو۔ نیز کشی نے روایت کی ہے کہ جب سلمان ایک اونٹ کو دیکھتے جس کو لوگ عسکر کہتے تھے اور عائشہ روز جمل اس پر سوار ہو کر اس کو تازیانہ مارتی تھیں تو اظہار نفرت کرتے۔ لوگوں نے سلمان سے کہا کہ اس جانور سے تم کو کیا پرخاش ہے؟ جناب سلمان نے فرمایا کہ جانور نہیں بلکہ یہ عسکر پسر کنعان جنی ہے جس نے یہ صورت اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ پھر اس اونٹ کے مالک عربی سے کہا کہ تیرا یہ اونٹ یہاں بے قدر ہے، اس کو حواب کی سرحد پر لے جا، اگر وہاں لے جائے گا تو جو قیمت چاہے گا مل جائے گی۔ جناب امام باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ لشکر عائشہ نے اس اونٹ کو 700 درہم میں خرید کیا، جبکہ وہ لوگ حضرت علی سے مولوی فرماتے کہ یہ امر بھی جناب سلمان کی کرامات سے ہے کہ واقع جمل کے برسوں پہلے اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی اور عائشہ کے اونٹ کی تعین کر دی تھی، جبکہ وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ نیز کشی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سلمان نے قبیلہ کندہ کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو وہاں ایک کنیز کو دیکھا اور یہ کہ ایک چادر کا پردہ دروازے پر لٹکا ہوا ہے۔ سلمان نے فرمایا، شاید اس کے اندر کوئی بیمار ہے جس کے سبب سے پردہ دروازے پر ڈالا گیا، یا تم خانہ کعبہ کو اٹھا لائے ہو جس پر غلاف چڑھائے ہو۔ لوگوں نے کہا، اس عورت نے یہ پردہ اپنے لیے ڈالا ہے۔ سلمان نے پوچھا، یہ کنیز کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ عورت مالدار تھی، اس نے خدمت کے لیے یہ کنیز خریدی ہے۔
سلمان نے کہا میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی کنیز ہو اور وہ اس سے مقاربت نہ کرے یا اس کے لیے شوہر اختیار نہ کرے، پھر وہ کنیز زنا کرے تو اس کنیز کے گناہ کے برابر اس مرد پر گناہ ہوگا، اور جو شخص کسی کو قرض دے تو ایسا ہے کہ اس نے اپنا نصف مال خیرات کر دیا، اور جب دوسری مرتبہ قرض دے تو ایسا ہے کہ اپنا کل مال خیرات کر دیا، اور حق کا اس کے مالک کو ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا حق اس کے گھر لے جا کر دے یا جہاں اس کے سامان وغیرہ رکھے ہوں وہاں پہنچائے، اور صاحب حق سے کہے کہ اپنا حق سنبھالو۔ پھر کشی نے بسند معتبر روایت کی کہ ایک روز لوگوں نے جناب سلمان کا ذکر امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے کیا۔ ان حضرت نے فرمایا کہ وہ سلمان محمدی ہیں اور ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان فرماتے تھے کہ لوگ قرآن کی طرف سے ہٹ کر احادیث پر رجوع ہو گئے کیونکہ قرآن کو ایک بلند کتاب پایا جس میں واضح ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کا خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر و حساب کیا جائے گا، اس لیے احکام قرآن تم پر دشوار ہوئے اور احادیث کی طرف لوگوں نے رخ کیا جس نے کاموں کو تم پر کشادہ اور آسان کر دیا۔ شیخ کشی و مفید نے بسند معتبر صحیح و موثق سے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز حضرت سلمان کوفے کے بازار آہنگرہ میں گزر رہے تھے، وہاں ایک جوان کو بے ہوش دیکھا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ اس شخص پر سری کا غلبہ ہے، آپ اس کے کان میں کوئی دعا پڑھ دیجئے، شاید اس کو ہوش آ جائے۔ جب سلمان اس کے قریب آئے اس کو ہوش آ گیا۔ اس نے کہا اے ابو عبداللہ، مجھ کو وہ مرض نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب میں ان لوہے والوں کے پاس سے گزر رہا تھا ان کے گرزوں کو دیکھتا کہ اس سے لوہے کو کوٹتے ہیں، مجھے خدا کا ارشاد جو اس نے قرآن میں فرمایا ہے یاد آیا کہ سورہ آیت نمبر 21 سورہ حج پارہ نمبر 17، یعنی ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ بس خوف عذاب الہی سے میری عقل جاتی رہی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ سن کر سلمان نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا اور آپ کے دل میں اس کی محبت کی شیرینی محض خوشنودی خدا کے لیے جاگوزی ہو گئی۔ وہ برابر اس کے ساتھ رہتے تھے اور برادری کے شرائط بجا لاتے تھے، یہاں تک کہ وہ جوان بیمار ہوا اور جناب سلمان اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس کے سرانے بیٹھے تو دیکھا کہ وہ نظم ہے۔ آپ نے فرمایا اے ملک الموت، میرے بھائی کے ساتھ نرمی کرو۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اے سلمان، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں اور ان پر مہربانی کرتا ہوں۔ نیز کشی نے بسند معتبر مسیب بن نجیہ سے روایت کی کہ جب سلمان فارسی مدائن کے حاکم ہو کر آئے، ہم لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ جب ہم ان کے ساتھ زمین کربلا پر پہنچے، سلمان نے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ تو وہ بولے کہ یہ ہمارے بھائیوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ مقام ان کے سامان و اسباب رکھنے کا ہے، اور یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے خون بہائے جانے کی جگہ ہے۔ اس زمین میں اگلے بہترین لوگ قتل ہوئے اور اسی زمین پر بعد کے بہترین انسان شہید کیے جائیں گے۔ غرض ہم ان کے ساتھ ہرورہ تک پہنچے جو نہروان کے خوارج کے جمع ہونے کا مقام تھا۔ تو مسلمان نے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا کہ ہرورہ۔ تو فرمایا کہ اس جگہ اگلے بدترین لوگوں نے خروج کیا ہے، ان کے بعد پچھلے بدترین لوگ خروج کریں گے۔ پھر جب وہ کوفہ پہنچے تو کہا یہ کوفہ ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا یہ قبہ اسلام ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ شیخ کشی نے حضرت سلمان کا طولانی خطبہ روایت کیا جس میں آپ نے اہل بیت رسالت کے حق کا اور اس امت کے ظالموں اور خلافت کے غاصبوں کا تذکرہ کیا، اور اکثر واقعات اور مظالم جو اہل بیت پر واقع ہوئے اور بنی امیہ کا خروج اور ان کی فتنہ پردازیاں اور بنی عباس کا خروج اور اکثر گزشتہ واقعات اور آنے والے واقعات مثل نفس زکیہ کے قتل اور حضرت قائم آل محمد کا خروج اور بیدہ میں لشکر سفیانی کا دستہ وغیرہ بیان کیا جس کا ذکر احادیث معتبر میں واقع ہوا ہے جو ممکن ہے حالات غیبت میں مذکور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ سلمان کا گزر ایک روز یہودیوں کی ایک جماعت کی طرف ہوا۔ ان لوگوں نے آپ سے خواہش کی کہ آپ ان کے پاس بیٹھے اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان سے بیان کریں۔ جناب سلمان ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے اسلام لانے کی انتہائی لالچ میں کہا کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کیا ایسا نہیں کہ ایک گروہ کو تم سے بڑی حاجتیں ہوتی ہیں
اور تم ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتے ہو مگر اس وقت جب کہ وہ ان سے سفارش کراتے ہیں جو خلق میں تم کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، جب وہ ان کو ان کی شان و منزلت کے سبب تمہارے نزدیک اپنا شفیع قرار دیتے تو ان کی حاجتیں بر لاتے ہو۔ اس طرح سمجھ لو کہ میرے نزدیک میری مخلوق میں سب سے زیادہ ذی قدر و ذی مرتبہ اور ان میں سب سے افضل و برتر محمد اور ان کے بھائی علی اور وہ ائمہ جو ان کے بعد ہونے والے ہیں، جو خلق کے وسیلے اور ذریعہ میری بارگاہ میں ہیں۔ لہٰذا جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو جو مخلوق میں سب سے زیادہ نیک، پاک اور گناہوں سے معصوم ہے، شفیع و وسیلہ قرار دے تاکہ میں اس کی حاجتیں بر لاؤں، اس شخص سے بہتر طریقے سے جس کو کوئی اس کے محبوب ترین شخص کے شفیع قرار دینے سے بر لاتا۔ یہ سن کر ان یہودیوں نے جناب سلمان سے بطور مذاق کہا کہ پھر آپ کیوں خدا سے ان کو وسیلہ قرار دے کر سوال نہیں کرتے اور ان کے حق سے توسل اختیار کر کے دعا نہیں کرتے تاکہ خدا ان کے طفیل میں آپ کو اہل مدینہ میں سب سے زیادہ بے نیاز کر دے۔ سلمان نے فرمایا کہ میں نے ان کو وسیلہ اور ذریعہ اور شفیع قرار دے کر خدا سے اس چیز کا سوال کیا جو دنیا کے تمام ملک سے زیادہ عظیم اور نافع تر ہے، تو کہ خدا مجھے ان کی عظمت و بزرگی اور مدح و ثنا بیان کرنے کے لیے زبان عطا فرمائے اور ایسا دل کرامت فرمائے جو اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والا اور عظیم مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ تو خدا نے میری دعا قبول فرمائی اور جو کچھ میں نے طلب کیا تھا مجھے عطا فرمایا، اور وہ تمام دنیا کی بادشاہی اور جو کچھ دنیا میں نعمتیں ان سے لاکھوں درجہ بہتر و برتر ہے۔ تو یہودیوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا، اے سلمان، تم نے مرتبہ عظیم و بلند کا دعویٰ کیا، اب ہم مجبور ہیں کہ تمہارا امتحان کریں کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا نہیں۔ لہٰذا پہلا امتحان تو یہ کہ ہم اپنے تازیانوں سے تم کو مارتے ہیں، تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمارے ہاتھ تم سے روک دے۔ سلمان نے دعا کی، پروردگارا مجھ کو ہر بلا پر صبر کرنے والا قرار دے۔ وہ بار بار یہ دعا کرتے تھے اور وہ ملعون یہودی آپ کو تازیانے مارتے تھے، یہاں تک کہ تھک گئے اور رنجیدہ ہوئے اور سلمان اس دعا کے علاوہ اور کچھ نہ کہتے تھے۔ جب وہ تھک کے رکے تو کہنے لگے، ہم کو گمان نہ تھا کہ کسی کے بدن میں روح باقی رہتی اس شدید عذاب کے سبب جو ہم نے تم پر وارد کیا۔ تم نے خدا سے یہ دعا کیوں نہ کی کہ ہم کو تمہاری ایذا رسانی سے روک دیتا؟ سلمان نے فرمایا کہ یہ دعا صبر کے خلاف تھی، بلکہ میں نے قبول و منظور کیا اور اس مہلت پر راضی ہوا جو خدا نے ان کو دے رکھی ہے، اور میں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے اس بلا پر صبر عطا فرمائے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے تھوڑی دیر آرام کے پھر اٹھے اور کہا، اس مرتبہ تم کو ہم اتنا ماریں گے کہ تمہاری جان نکل جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرو۔ جناب سلمان نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کروں۔ بے شک خداوند عالم نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، آیت نمبر 3 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، یعنی وہ لوگ غائبانہ ایمان لاتے ہیں، اور یقیناً تمہاری اذیت رسانی پر میرا صبر کرنا اس لیے کہ میں اس جماعت میں داخل ہو جاؤں جن کی خلاق عالم نے اس آیت میں مدح کی ہے، اور یہ صبر میرے لیے سہل و آسان ہے۔ پھر ان ظالموں نے سلمان کو مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے تھک گئے تو چھوڑ کر بیٹھے اور بولے کہ اے سلمان، اگر پیش خدا تمہاری کوئی قدر ہوتی تو اس ایمان کے سبب سے جو محمد پر لائے ہو، یقیناً وہ تمہاری دعا مستجاب کرتا اور ہم کو تم سے باز رکھتا۔ سلمان نے فرمایا، تم لوگ کیسے جاہل ہو، اب خدا میری دعا اور کیسے قبول کرتا؟ کیا میرے لیے اس کے خلاف کرتا جو کچھ میں نے اس سے طلب کیا ہے؟ میں نے تو اس سے صبر طلب کیا ہے، اس نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے صبر کرامت فرمایا۔ اگر اس سے طلب کرتا کہ تم کو مجھ سے باز رکھے اور تم کو باز نہ رکھتا تو میری دعا کے خلاف ہوتا، جیسا کہ تم گمان کرتے ہو۔ پھر تیسری مرتبہ وہ ملائن اٹھے اور تازیانے کھینچ کر جناب سلمان کو مارنے لگے۔ وہ حضرت اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے، خداوندہ مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما جو مجھ پر تیرے برگزیدہ اور محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نازل ہو رہی ہے۔ تو ان کافروں نے کہا، اے سلمان، تم پر وائے ہو، کیا محمد نے تمہیں تقیہ کے لیے اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے دشمنوں سے کفر کی باتیں کہہ دو؟ ہم تم کو مجبور کر رہے ہیں۔ سلمان نے کہا، خدا نے مجھے اس امر میں تقیہ کی اجازت دی ہے، لیکن واجب نہیں قرار دیا، بلکہ جائز کہا ہے کہ میں وہ بات کہہ دوں جس پر تم مجھے مجبور کرتے ہو اور تمہاری ایذا رسانی اور تکلیف دینے پر صبر کروں، تو یہ اس سے بہتر ہے، میں اس کے سوا کچھ نہیں پسند کرتا۔ غرض پھر اشقیہ اٹھے اور
ان کو بے شمار تازیانے مارے کہ ان کے جسم میں اقدس سے خون جاری ہو گیا، اور مذاق کے طور پر کہتے جاتے تھے کہ خدا سے کہتے نہیں ہو کہ ہم کو تمہاری ایذا رسانی سے باز رکھیں، اور وہ بھی نہیں کہتے جو ہم تم سے چاہتے ہیں، لہٰذا ہم پر نفرین کرو کہ خدا ہم کو ہلاک کرے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ خداوند عالم تمہاری دعا کو رد نہیں کرتے تو اگر محمد و آل محمد کے توسل سے کرو۔ جناب سلمان نے فرمایا کہ میں کراہت رکھتا ہوں اس سے کہ خدا سے تمہاری ہلاکت کی دعا کروں، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کو خدا جانتا ہو کہ اس کے بعد ایمان لائے گا، تو اگر تمہاری ہلاکت کی دعا کروں تو اس کے خلاف ہوگا۔ یہ سن کر ان کافروں نے کہا کہ اگر اس سے ڈرتے ہو تو اس طرح دعا کرو کہ خدا بندہ ہلاک کرے اس کو جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ سرکشی اور بغاوت پر باقی رہے گا۔ اگر اس طرح دعا کرو گے تو اس بات کا خوف نہ رہے گا جس کا تم کو خیال ہے۔ اسی اثنا میں اس مکان کی دیوار شک ہوئی جس میں کہ وہ لوگ تھے، اور جناب سلمان نے حضرت رسالت مآب کو دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے اے سلمان ان ظالموں کی ہلاکت کی دعا کرو کیونکہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیکی اور ہدایت حاصل کرے، جس طرح حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی جبکہ سمجھ لیے تھے کہ ان کی قوم ایمان نہ لائے گی سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر سلمان نے فرمایا اے یہودیو تم کس طرح ہلاک ہونا چاہتے ہو؟ بتاؤ اسی امر کے لیے خدا سے دعا کروں؟ وہ بد نصیب بولے کہ یہ دعا کرو کہ خدا بندہ ان میں سے ہر شخص کے تازیانے کو ایک ایک سانپ کی شکل میں بدل دے جو اپنا سر اٹھائے اور اپنے اپنے مالک کی ہڈیاں چبا ڈالے۔ جناب سلمان نے اسی طرح دعا کی تو ہر ایک کا تازیانہ سانپ بن گیا، جن میں سے ہر ایک کے دو سر تھے، ایک سے اپنے مالک کا سر اور دوسرے سے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا جس میں وہ تازیانہ لیے ہوئے تھے، اور تمام ہڈیاں چور چور کر ڈالیں اور چبا کر کھا لیا۔ اسی وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں جہاں کہ تشریف فرماتے فرمایا کہ اے مسلمانوں، خداوند عالم نے تمہارے ساتھی سلمان کی اس وقت 20 منافقوں اور یہودیوں کے مقابلے میں مدد کی اور ان کے تازیانوں کو سانپ بنا دیا جنہوں نے ان کو چور چور کر کے کھا لیا۔ لہٰذا چلو ان سانپوں کو دیکھیں جن کو خدا نے سلمان کی مدد کے لیے تعینات فرمایا ہے۔ غرض جناب رسول خدا اور آپ کے اصحاب اٹھے اور اس مکان کی طرف چلے۔ اس وقت اس میں پاس پڑوس والے منافقین اور یہودی ان کافروں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر جمع ہو گئے تھے جبکہ ان کو سانپ کاٹ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو کر دور ہٹ گئے تھے۔ جب حضرت وہاں تشریف لائے تو وہ سب سانپ اس گھر سے نکل کر مدینے کی گلی میں آ گئے جو بہت تنگ تھی۔ خداوند عالم نے اس کو 10 گنا کشادہ کر دیا۔ حضرت کو دیکھ کر ان سانپوں نے ندا کی السلام علیکم یا سید الاولین والآخرین۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام پر سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا علی یا سید الوسین۔ پھر آپ کی ذریت طاہرہ پر سلام کیا اور کہا السلام علی ذریتک الطیبین الطاہرین جلول علی خلائق قوامین، یعنی سلام ہو آپ کی ذریت پر جو پاک اور معصوم ہے اور جن کو خداوند عالم نے امور خلق کے ساتھ قیام کرنے والا قرار دیا ہے۔ یا رسول اللہ ہم ان منافقوں کے تازیانے ہیں، خدا نے ہم کو اس مومن سلمان کی دعا سے سانپ بنا دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں خدا کے لیے سزاوار ہیں کہ میری امت میں سے اس کو قرار دیا ہے جو صبر کرنے اور بددعا اور نفرین نہ کرنے میں حضرت نوح سے مشابہ ہے۔ پھر ان سانپوں نے آواز دی کہ یا رسول اللہ ان کافروں پر ہمارا غضب و غصہ شدید ہو چکا ہے، آپ کو اور آپ کے وسیع کا حکم خداوند عالم کے ملکوں میں ہم پر جاری ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ خداوند عالم سے دعا فرما دیں کہ ہم جن کو جہنم کے ان سانپوں میں سے قرار دے دے جن کو ان ملائن پر مسلط فرمائے گا تاکہ ہم ان پر جہنم میں بھی عذاب کرنے والے ہوں جس طرح ان کو دنیا میں ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری تمنا تھی خدا نے منظور فرما لی، لہٰذا جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں چلے جاؤ اور ان کافروں کی ہڈیاں جو تمہارے پیٹ میں ہیں اگل دو تاکہ ان کی ذلت و خواری کا ذکر زمانے میں زیادہ ہو، اس سبب سے کہ لوگ ان کو دفن کر دیں تاکہ مومنین جو ان کی قبروں کی طرف سے گزریں تو عبرت حاصل کریں اور کہیں کہ یہ ملعونوں کی اولاد ہیں جو محمد کے دوست اور مومنین میں برسیدہ سلمان محمد کی بددعا سے غضب الہی میں گرفتار ہوئے۔ یہ سن کر ان سانپوں نے جو کچھ ان کے پیٹ میں
ان کی ہڈیاں تھیں اگل دیں، اور ان کافروں کے اعضاء و اقربا نے آ کر ان کو دفن کیا، اور بہت سے کافروں نے یہ معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کیا، اور بہت سے منافقین خالص مومن ہو گئے، اور بہت سے کافروں اور منافقوں پر شقاوت غالب ہوئی، اور کہنے لگے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان سے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، تم میرے مومن بھائیوں میں خاص اور مقرب فرشتوں کے دلوں کے محبوب ہو۔ بے شک تم آسمانوں، خدا کے حجابوں، عرش و کرسی اور جو کچھ عرش کے درمیان تحت الثری تک ہے، ان کے نزدیک فضیلت و کرامت میں مشہور و معروف ہو۔ تم ایک آفتاب ہو جو تالے ہوئے ہو، اور ایک دن ہو جس پر گرد و غبار اور ہوا کی تیرگی نہیں ہو، اور اس آیہ کریمہ میں تمہاری بہت بہتر مدح کی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ آیت نمبر 3 صفحہ پارہ نمبر 1۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم آپ سے سلمان فارسی کا بہت ذکر سنا کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ سلمان فارسی مت کہو بلکہ سلمان محمدی کہہ، کیا تو جانتے کہ کس سبب سے ہم ان کو بہت یاد کرتے ہیں؟ راوی نے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا 3 خصلتوں کے سبب۔ اول یہ کہ انہوں نے اپنی خواہش پر جناب امیر کی خواہش کو ترجیح دی اور اختیار کیا۔ دوسری یہ کہ فقیروں کو دوست رکھتے تھے، ان کو مالداروں اور صاحبان عزت و شرف پر ترجیح دیتے تھے۔ تیسرا یہ کہ علم اور علماء کو دوست رکھتے تھے۔ بے شک مسلمان خدا کے شائستہ بندے تھے اور ہر باطل سے کترا کر حق کی طرف مائل ہوتے تھے، اور مسلمان حقیقی تھے اور کسی طرح کا شرک اختیار نہ کیا تھا۔ ابن بابویا نے بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب امیر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی شخص کے اور سلمان کے مابین کچھ رنجش ہو گئی، تو اس شخص نے کہا اے سلمان تم ہو کیا؟ سلمان نے کہا کہ میری اور تیری ابتدا نطفہ نجس سے اور انجام مردار گندیدہ ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی اور ترازوئے اعمال نصب کیا جائے گا تو جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہ بڑا اور صاحب عزت ہے، اور جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا وہ بدبخت اور بے عزت ہے۔ کتاب حسین بن سعید میں بسند معتبر منقول ہے کہ جناب سلمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر خدا کی عبادت اور نیک لوگوں کی صحبت جن کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں بہتر نہ ہوتی تو بے شک میں موت کی تمنا کرتا۔ ابن ابی الحدید نے ابو وائل سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ سلمان کے پاس گیا اور بیٹھا۔ سلمان نے فرمایا کہ اگر رسول خدا نے منع نہ فرمایا ہوتا کہ مہمانوں کے لیے تکلف کرو تو بے شک میں تمہارے واسطے تکلف کرتا، اور تکلف اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اس کے پاس نہ ہو محنت و جافشانی سے حاضر کرے۔ پھر ایک روٹی اور پسا و نمک جس میں کوئی چیز ملی نہ تھی ہمارے لیے لائے۔ میرے ہمراہی نے کہا اگر اس کے ساتھ سطر ہوتا تو بہتر ہوتا۔ سطر ایک گھاس ہے غربا جس کی ترکاری پکاتے ہیں۔ سلمان نے اپنا لوٹا گروی کر کے سطر مہیا کیا اور ان کے لیے لائے۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو میرے رفیق نے کہا کہ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم کو اس روزی پر قناعت کی توفیق دی جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے۔ سلمان نے کہا اگر تم قانع ہوتے تو اس پر جو خدا نے نصیب کیا تو میرا لوٹا رہن نہ ہوتا۔ نیز ابی الحدید نے کہا ہے کہ مسلمان اہل فارس سے ہرمز کے سلمان اہل فارس سے ہرمز کے اطاعت گزاروں میں سے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اصفہان کے گاؤں کے باشندے تھے جس کو جی کہتے ہیں، اور وہ جناب رسول خدا کے دوستوں میں سے تھے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کا فرزند ہوں اور آدم کی اولاد سے ہوں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ 10 آدمیوں سے زیادہ اشخاص کے غلام رہے اور ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت ہوتے رہے یہاں تک کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابن عبد البر نے کتاب استطاب میں حسن بصری سے روایت کی کہ جو کچھ بیت المال سے جناب سلمان کو سالانہ دیا جاتا تھا وہ 5000 درہم کی رقم تھی۔ جب وہ ان کو ملتی وہ سب کا سب خیرات کر دیتے اور اپنی محنت سے اپنی روزی حاصل کرتے۔ ان کے پاس ایک چادر تھی جس کو آدھا بچھاتے اور آدھا حصہ اوڑھتے، اور ان کا کوئی مکان نہ تھا، وہ دیواروں اور درختوں کے سائے میں بسر کیا کرتے تھے۔ ایک روز کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے واسطے اگر کہیں تو ایک مکان بنوا دوں، تو فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن وہ شخص آپ کے برابر اصرار
کرتا رہا۔ آخر ایک مرتبہ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ گھر جو تمہارے موافق ہو کیسا ہونا چاہیے تھا۔ جناب سلمان نے فرمایا، اس کی صفت بیان کرو۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے ایسا گھر بناؤں گا کہ جب تم اس میں کھڑے ہو تو تمہارا سر اس کی چھت سے ٹکرائے، اور اگر اپنے پیروں کو پھیلاؤ تو دیوار تک پہنچے۔ سلمان نے کہا، ایسا گھر میں چاہتا ہوں، تو ایسا ہی مکان بنا۔ نیز استدعاء میں روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین ثریا میں ہوتے تو یقیناً سلمان وہاں تک پہنچ کر اس کو حاصل کر لیتے۔ نیز امیر المومنین سے روایت ہے کہ سلمان فارسی حکیم لقمان کے مانندے، اور کعب الاحبار سے روایت ہے کہ سلمان علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کشی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ علی بن ابی طالب محدث تھے اور سلمان محدث، یعنی ملائکہ ان دونوں حضرات سے باتیں کرتے تھے، اور بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سلمان کا محدث ہونا یہ ہے کہ ان کے امام ان سے حدیث بیان کرتے اور اپنی اسرار ان کو تعلیم کرتے تھے، نہ یہ کہ براہ راست خدا کی جانب سے ان کو کلام پہنچتا تھا، کیونکہ حجت خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا کی جانب سے کوئی بات نہیں پہنچتی۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس امر سے نفی کی گئی ہے، ممکن ہے وہ خدا کا بے واسطہ ملک کلام کرنا ہو، اور ملک جناب سلمان سے گفتگو کرتے اور ملک جناب سلمان سے گفتگو کرتا رہتا تھا، جیسا کہ گزرا۔ نیز بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ لوگوں نے ان حضرت سے سلمان کے محدث ہونے کا مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتہ ان کے کان میں باتیں کرتا تھا۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ایک بڑا فرشتہ ان سے باتیں کرتا تھا۔ راوی نے کہا، جب کہ سلمان ایسے تھے تو امیر المومنین کیسے رہے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا، اپنا کام کرو اور ان باتوں سے غرض مت رکھو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک فرشتہ ان کے دل میں ایسا اور ویسا نشق کرتا تھا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ سلمان متمسمین میں سے تھے کہ لوگوں کے حالات فراست سے معلوم کر لیتے تھے۔ دوسری سند معتبر کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سلمان اس میں اعظم جانتے تھے۔ نیز بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز امیر المومنین کے سامنے تقیہ کا ذکر آیا۔ حضرت نے فرمایا، اگر ابو ذر سلمان کے دل میں جو کچھ تھا جان لیتے تو یقیناً ان کو قتل کر دیتے۔ حالانکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان برادری قائم کی تھی، پھر دوسرے تمام لوگوں کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ کتاب کا حوالہ ہے، یہ حدیث بھی مثل سابق ہے، یعنی جناب ابو ذر علم و اسرار الہی کے محتمل نہیں ہو سکتے تھے جو جناب سلمان جانتے تھے۔ اس حدیث سے بھی غالباً علوم جناب سلمان کی زیادتی کا بیان مقصود ہے، واللہ اعلم۔ مترجم۔ نیز بسند معتبر روایت ہے کہ جناب سلمان نے خلیفہ دوم کی لڑکی کی خواستگاری کی، انہوں نے انکار کیا، پھر پشیمان ہوئے اور چاہا کہ سلمان اب منظور کر لیں۔ سلمان نے کہا، مجھے ضرورت نہیں، میرا مطلب تو یہ تھا کہ میں سمجھوں کہ حمیت جہالت و کفر تمہارے دل سے نکلی ہے یا باقی ہے جیسے کہ تھی۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو تمام سال روزہ رکھتا ہے؟ سلمان نے کہا، میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تم میں کون ہے جو ہمیشہ شب زندہ دار ہے؟ سلمان نے عرض کی کہ میں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تو تم میں کون ہے جو ہر روز یہ قرآن ختم کرتا ہے؟ سلمان نے کہا، میں ہوں۔ یہ سن کر حضرت مسکرائے اور بولے کہ یہ شخص فارس کا رہنے والا ہے، چاہتے کہ ہم قریشیوں پر فخر کریں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اکثر دنوں میں روزہ نہ تھا، اکثر راتوں کو سویا کرتا ہے، اور اکثر دن اس نے تلاوت نہیں کی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ لقمان حکیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمان حکیم کی مثل و مانند ہے، تم ان سے پوچھو، وہ جواب دیں گے۔ جناب عمر نے پوچھا تو حضرت سلمان نے کہا کہ تم تمام سال روزے کے بارے میں یہ کہ میں ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتا ہوں، اور خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب دیتا ہوں، اس لیے یہ تمام سال کے روزے کے برابر ہوا، باوجود اس کے کہ ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور ماہ رمضان سے ملا دیتا ہوں۔
اور ہر رات بیداری کے یہ معنی کہ ہر رات باوضو سوتا ہوں، اور سرور عالم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص باوضو سوتا ہے ایسا ہے کہ تمام رات عبادت میں بسر کی۔ اور ہر روز ختم قرآن کے بارے میں یہ کہ ہر روز 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیتا ہوں، اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال میری امت میں قل ہو اللہ احد کی مثال ہے۔ جس شخص نے سورہ قل ہو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھا ایسا کہ اس نے ثلث قرآن کی تلاوت کی، جس نے 2 مرتبہ پڑھا تو اس نے وہ 2 ثلث کی تلاوت کی، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو ایسا ہے کہ اس نے قرآن ختم کر لیا۔ اور اے علی، جو شخص تم کو زبان سے دوست رکھتا ہے اس کو ثلث ایمان حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص زبان و دل سے تم کو دوست رکھتا ہے اس کو 2 ثلث ایمان مل گیا ہے، اور جو شخص تم کو زبان و دل سے دوست رکھتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے تمہاری مدد کرتا ہے تو تمام ایمان اس کو حاصل ہو گیا۔ اے علی، تو اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ معبود فرمایا، اگر تم کو اہل زمین بھی اس طرح دوست رکھتے جس طرح اہل آسمان دوست رکھتے ہیں تو خدا کسی کو جہنم میں عذاب نہ کرتا۔ یہ سن کر عمر خاموش ہو گئے جیسے ان کے منہ میں پتھر بھر گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 97 کا اختتام کرتے ہیں۔ 59واں باب جناب سلمان فارسی کے حالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 98 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔